وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد النبي في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. یہاں سے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے. بقرہ کے معنی آتے ہیں بیل کے. چونکہ اس سورت میں بیل کا قصہ نقل کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے وقتاً فوقتاً، اگرچہ کہ اس کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن اکثر آیات اس کی مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اسی حساب سے اس کو مدنی کہا گیا ہے. سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے، الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے یعنی وہ حروف کہ جن کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. حروف مقطعات وہ حروف جن کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس کے معنی نہیں بتلائے. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اس سوال کے جواب میں اس سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ہدایت علم تمہارے سامنے ہے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت کا جو ہم نے سوال کیا تھا اس کے جواب سے اللہ رب العزت نے اگلی سورت کا آغاز کیا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ، یہ اشارہ ہے. اس میں اشارہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. قریب کے لیے اگر اشارہ کرنا ہو تو ہاذا، عربی میں قریب کے لیے اگر اشارہ کرنا ہوگا تو ہاذا، دور کے لیے اشارہ کرنا ہوگا تو ذالکہ. اب چونکہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم بالکل اس کا مخاطب بھی اللہ رب العزت جس سے خطاب کر رہے ہیں وہ بالکل قریب ہے، تو اس کے لیے دور کا اشارہ لانے کی کیا ضرورت؟ حاضر کتاب کہا جاتا، لیکن اس کی عظمت کو بتانے کے لیے یہاں پر دور کا اشارہ لایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب کے معنی آتے ہیں شک اور شبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شک. پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں قرآن کریم میں شک کرنے والے موجود رہے، آج بھی موجود ہیں. قرآن کریم پر اعتراضات کرنے والے، قرآن کریم میں شک و شبہ کرنے والے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے منکر ہر دور میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو پھر اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی شک نہیں ہے؟ جواب، شک جن کو ہوتا ہے وہ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ بھائی جن کو بالکل پتا ہی نہیں، جن کو کچھ پتا ہی نہیں، عام آدمی ہے جو قرآن کریم سے جس کو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ قرآن کھولو، اپنا اللہ کی پاک کتاب کو کھولو اور پڑھتے جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک عامی آدمی
کے لیے اللہ رب العزت نے کہا. لیکن کچھ ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، سب پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کے پاک نبی پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، لیکن کیڑا پر اختیار کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر شک ہے تو پھر آ جاؤ، اس قرآن کا کوئی مثل لے کر آؤ، ایک چھوٹی سی سورت یا پھر ایک چھوٹی سی آیت لے کر آؤ. اکیلے نہیں کر سکتے، پوری کائنات کو اکٹھا کر لو، پوری کائنات کو جمع کر لو، اللہ کے سوا جتنی تم طاقت استعمال کر سکتے ہو، جنات میں سے انسان میں سے سب کو اکٹھا کر کے لا لو. لیکن آج تک پوری دنیا گواہ ہے کہ ہر کوئی عاجز آ چکا ہے. بہرحال یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بالکل ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک کتاب ہے. ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہدن کے معنی ہدن کی ہدایت سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ہدایت، رہنمائی. پیچھے بھی ہدایت کے جو معنی میں نے ذکر کیا تھا، تو ہدایت ہدن کے معنی آتے ہیں رہنمائی، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر سوال، قرآن تو ساری کائنات کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت؟ سوال کرا ہوا ہے کہ نہیں کرا؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، ہر عامی شخص کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کریم سے ہدایت اور فائدہ اللہ سے ڈرنے والے ہی اٹھاتے ہیں. جو بالکل نڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ فائدہ ہونے کا نہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ اس قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم عام آدمی کے لیے، عوام کے لیے تو ہدایت ہے ہی، چاہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اللہ رب العزت یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہے، ان کو بھی قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو سب کے لیے قرآن کریم ایک ہدایت نامہ اور دستور نامہ ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے طلب ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے. یاد رکھیے بنجر زمین پر کتنا ہی پانی ڈالو کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اندر خرابی ہے. سورج بالکل نکلا ہوا ہے، اندھا کہہ رہا ہے کہ تجھے روشنی نہیں نظر آئی. کس کا قصور ہے؟ سورج کا قصور ہے؟ اندھے کا قصور ہے؟ بخار ہے جس کو، اور مریض کے لیے بہترین سے بہترین غذائیں بھی کچھ فائدہ مند نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت بھی انہیں کو ملے گی جن کے اندر طلب ہوگی، جستجو ہوگی اور قرآن کریم سے رغبت ہوگی، انہیں کو اللہ رب العزت ہدایت دیں گے. جو بے نیازی برتے گا اللہ سے بڑا بے نیاز نہیں کوئی، اللہ سے بڑھ کے کوئی بے نیاز نہیں ہے. جو قرآن کریم سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کے لیے تو دنیا کی کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی. اچھا، یہ ہو گیا اللہ نے قرآن کریم کا تعارف بیان کر دیا کہ یہ قرآن کریم بالکل ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے اور ہدایت نامہ ایک دستور حیات ہے ان تقیوں کے لیے، ہر انسان، تمام مخلوقات کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں یہ بھی تو پتا چلے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ.
متقین اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بڑی توجہ سے سمجھنے کی بات ہے. اس میں دو باتیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک غیب ہے. ایک ایمان ہے، ایک غیب ہے. ایمان نام ہے، اس لغوی اعتبار سے ایمان کہتے ہیں ماننا، تصدیق کرنا. لیکن اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں کہ جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان خبروں کو، ان تعلیمات کو محض آپ کی تصدیق پر، آپ کے اعتماد پر ان کو ماننا. ایک دوسرے اعتبار سے سمجھاتا ہوں کہ کسی شخص پر آپ اس کی بات کا بھروسہ کرنا، اس کی بات کی تصدیق کرنا، میں اس پر بھروسہ کر کے کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، جبکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. کوئی اطلاع دے رہا ہے کہ بھائی کھلا واقعہ پیش آیا، آپ نے بس اس کی زبان سے سننے کے بعد اسی پر اعتماد کر کے اس کا یقین کر لیا، یہ ہے ایمان. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی وائٹ کپڑا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک سفید کپڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی سفید کپڑا ہے، اس کو ایمان لانا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق کرنا. کیونکہ سب کو دکھ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے. تو دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں، وہ تو تصدیق ہے. بن دیکھے ماننا یہ ہے ایمان، بن دیکھے ماننا یہ ایمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کے سامنے پیش کی ہے، ان تعلیمات کو ماننا، تصدیق کرنا، دل و جان سے اسے اپنانا، محض آپ کے اوپر اعتماد کر کے یہ ایمان. غیب، غیب کہتے ہیں لوگوں کے اعتبار سے غیب کے معنی آتے ہیں پوشیدہ، غائب ہونا. لیکن اصطلاح میں غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جن کا ادراک حواس کے ذریعے سے نہ ہو سکے، جن کا ادراک انسان حواس کے ذریعے سے، یعنی نہ آنکھ، نہ کان، اسی طریقے سے نہ ہاتھ کے ذریعے سے، نہ زبان کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے جن کا ادراک نہ کر سکے اسے کہتے ہیں غیب. تو متقین اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے وہی تھے. مختصر تفسیر پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی، متقی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یقیمون یہ اقامت سے بنا ہے، اقامت کے معنی آتے ہیں قائم کرنا، قائم کرنا. الصلاۃ معنی ہے نماز. صلاۃ کے اندر فرائض بھی داخل ہے، نوافل بھی داخل ہے، سنت بھی داخل ہے. ساری چیزوں کو وہ قائم کرتے ہیں. یعنی ایک بار قائم کرنا نہیں کہ زندگی میں ایک بار نماز پڑھ کے اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے ایک بار نماز پڑھ کے اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دے دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ کے اندر آتا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک زندگی باقی ہے، جب تک انسان میں سانس ہے، اس وقت تک اس فریضے کو ادا کرتے رہنا ہے. یہ اقامت صلاۃ کا. اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا، خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا، یہ ہے اس کے مقدمات، یہ ہے اس کے حقوق. نماز کے حقوق ایسا نہیں کہ بھائی بس جیسا ہی وضو کر لیے اپنے حساب سے 4 رکعت نماز پڑھ لیے، خیالات بالکل منتشر ہو رہے نماز کے اندر. تو یہ نماز کا حق نہیں ہے، یہ تو ہم نے نماز کا مذاق اڑایا ہے، کھلواڑ کیا ہے ہم نے. تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے مقدمات پر توجہ دیں کہ نماز سے پہلے نماز کے لیے نکلنا، پھر اس کے لیے زبان سے وضو کا کرنا. ان ساری چیزوں کا اثر نماز پر ہوتا ہے. آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا تو پھر نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع والی صفت کیسے پیدا ہوگی؟
تو نماز کو قائم کرنا اس کی ساری مقدمات کے ساتھ، اور جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو انجام دینے والے کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کتنی صفتیں ہوں گی؟ 2 صفتیں ہوں گی۔ تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، ساری نعمتوں کو یہ گھیرے ہوئے ہے، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی۔ ظاہری نعمتیں جیسا کہ مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، ساری سہولیات کا ہونا، یہ ظاہری نعمتیں۔ باطنی نعمتیں ایک ہے حکمت کا اللہ رب العزت کا دینا، دانائی دینا، عقل و دانشمند بنانا، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ ایک بات قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا کہ رزقناہم، اللہ نے فرمایا رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مُسْتَقْبِلِينَ، جو ہم نے تم کو نائب بنایا ہے مال کا، اس میں سے خرچ کرو۔ انسان معلوم ہوتا ہے کہ انسان مال کے اندر اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ مال میں مینیجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مالک تو ایک اللہ کے ساتھ ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے مینیجر بنایا ہے، اور مینیجر کو مالک کی بات سننا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مستقبل نبی، تو جو ہم نے تم کو دیا ہے، تمہارا خود کا بھی نہیں ہے مال، تمہارا خود کا بھی نہیں ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے اسی کو خرچ کرنا۔ پھر اور جو فرمایا ماں، یعنی پورا بھی خرچ کرنا نہیں، پورا بھی خرچ کرتا نہیں ہے، کچھ حصہ خرچ کرنا۔ یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا ہم پر۔ اگر ہم سارا مال بھی اگر اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تو یہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی بھی حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہو سکتا، تو اللہ رب العزت نے کل کا مطالبہ نہیں کیا، بس جز کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، کچھ کو اللہ نے مال سے نوازا اور کچھ کو اللہ نے مال و سے نہیں نوازا۔ یہ اللہ رب العزت نے نظام چلایا ہے کہ جو مالدار ہے وہ غریبوں کی مدد کرے۔ تو اس کے اندر جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، مساجد مدارس میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے جتنے بھی راستے ہیں، یہ سارے راستے اس میں آ گئے ہیں۔ تو متقیوں کی 3 صفت ہو گئی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ہے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے کی آیت میں بھی مزید اور 2 صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ مجلس میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم سے اللہ رب العزت ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، متقیوں کے اوصاف کو ہمیں اختیار کرنے والا بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا